إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ نہ تو قرآن مجید جبریل علیہ السلام نے بنایا ہے اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی تصنیف ہے، آپ کی ذاتی کوئی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید جو ہے۔ اسی لیے کل مختلف آیات جو بیان ہوئی تھیں، ان میں سے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں، محبوب آپ فرمائیے کہ تمام انسان اور تمام جن آپس میں اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے قرآن پاک کی مثل بنا کر لانی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی مدد پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو جب کفار اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کہانیاں سن کر یہ خود سے گھڑ لیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ تو آپ نے خود سے ایک کتاب بنا لی ہے جن سی ہے، اور اپنی نبوت کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں کل پھر 3 آیات میں نے اور بیان کی تھیں، جس میں کہ ان کفار اور مشرکین کو کہیں تو یہ کہا گیا کہ اچھا اگر یہ قرآن جون سا یہ گھڑا گیا ہے تو پھر نبی پاک سے محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، اور کہیں فرمایا گیا کہ 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی گھڑ کے لے آؤ، اور پھر فرمایا گیا کہ ایک صورت بھی نہیں تو ایک آیت ہی، ایک بات، ایک آیت لا کر دکھا دو، اگر یہ آپ سرکار کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے جن سے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے تمام انسان اور جن بھی اگر آپس میں اکٹھے ہو جائیں ایک مدد کے لیے، ایک دوسرے کی مدد، تو وہ قرآن کریم کی مثل جن سی ہے وہ نہیں لا سکتے۔ تو قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ قرآن کریم پڑھتی ہیں، ان جس بھی موضوع کے اوپر قرآن کے اندر بات کی گئی ہے، جس بھی موضوع کے اوپر، اس موضوع کی جو عبارت ہے اس کے اندر اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ہے کہ بڑے بڑے عرب کے دنیا کے جو اسکالرز ہیں وہ حیران رہ گئے، اور اخیر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا، ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ ان کو بھی ان میں سے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے دنیا کے، جو فصاحت اور بلاغت کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ بعض بولے، مگر بعض
تو بول کر ایمان لائے، بعض بول کر پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ وہ تو پھر اللہ نے جو چیز جس کی جیسے لکھی ہوتی ہے، تو قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کریم کے اندر درجنوں سینکڑوں قسم کے مضمون اور ٹاپکس چلتی ہیں جن سے کہیں توحید کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں قصے بیان ہو رہے ہیں، کہیں نشانیاں بتائی اور سمجھائی جا رہی ہیں، کہیں دلائل دیے جا رہے ہیں، کہیں وعدہ ہے، کہیں ڈرایا جا رہا ہے، کہیں دکھایا جا رہا ہے، اور کہیں کائنات کے حقائق بتائے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن کے اندر ان کائنات کے جو حقائق ہیں، ان کے جو اسرار ہیں، ان کو قرآن نے بیان کیا ہے جو ان سے اچھا کہیں ماضی کی باتیں ہیں اور کہیں آنے والے مستقبل کی باتیں ہیں، کہیں غیب کی خبریں بتائی گئی ہیں، کہیں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ اور قرآن نے جو بھی پیشن گوئی کی، آگے کل پرسوں انشاءاللہ وہ بھی ٹاپک آ رہا ہے کہ قرآن کریم کی پیشن گوئیاں، جو بھی پیشن گوئیاں کی، وہ پیشن گوئیاں اپنے اپنے وقت کے اوپر جیسے قرآن نے فرمایا تھا ویسے ہی ثابت ہو گئیں، ویسے ہی ثابت ہوئی، ویسے ہی سچی ہوئی جو ان سی ہیں۔ تو قرآن کے جو مضامین ہیں، ان کی عبارت کے اندر جو ان آرڈر سیکوینس وائز جو ایک نظم اور جو ایک نظم و ضبط ہے قرآن کی عبارت کے اندر، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا یا مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اور صرف خدا کا، یہ اللہ کا کلام ہے جن سے ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، جب وہ کوئی کلام لکھتا ہے، کوئی عبارت لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی قصیدہ لکھتا ہے، پورا اپنا زور وہ لگا دیتا ہے کہ وہ بہترین قصیدہ ہو، بہترین کتاب ہو، مگر وہ دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر بھی ہے کسی بھی مذہب کا، وہ جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نہیں، وہ کئی مرتبہ اپنی کتاب کی ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کرتا ہے، اور ہر مرتبہ کی پروف ریڈنگ کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کا کام پھر سے نکل آتا ہے، کچھ جملے آگے کرتا ہے، کچھ جملے پیچھے کرتا ہے، کچھ الفاظ آگے کرتا ہے، کچھ الفاظ پیچھے کرتا ہے، کئی جملوں کو تبدیل کرتا ہے، کئی جملوں کو لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے، اور اس طرح وہ ترتیب بدلتا ہے جون سے پھر پھر بھی اس کو ابھی بھی یقین نہیں آتا، پھر وہ اس کی تصحیح کراتا ہے، پھر وہ کسی اور شخص کو دکھاتا ہے جو اس کو کہتا کہ چلو تم بھی اس کو دیکھو کہ کہیں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے جون سی ہے۔ تو اس دنیا کا کوئی اسکالر کسی بھی مذہب کا، وہ اس کتاب کے اندر جون سے یہ جو طریقہ ہے یہ چلتا رہتا ہے غور و فکر کا، پھر بڑی مشکل سے جون سے اچھا اس کے باوجود بھی پرنٹ ہونے کے بعد بھی وہ بندہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب اس کتاب کے اندر کوئی لفظ آگے یا پیچھے، کوئی جملہ آگے یا پیچھے، کوئی جملہ نکالنے یا اس میں مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ابھی بھی اگر میں اس کی دوبارہ ایڈیٹنگ میں جاؤں گا تو کچھ جملے ابھی بھی ایسے ہیں جو آگے کیے جا سکتے ہیں، جو پیچھے کیے جا سکتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آگے پیچھے کیے جا سکتے ہیں، کچھ کو حذف کیا جا سکتا ہے جون سے بہرحال وہ اپنی آخری کوشش تک اس کو مکمل کر لیتا ہے۔ اچھا، اور قرآن مجید میں، مگر قرآن مجید کے اندر جو مفسرین فرماتے ہیں کسی ایک لفظ کو اگر اس کی جگہ سے جملہ
آیت تو بہت دور کی بات ہے، وہ بات تو بہت دور کی بات ہے، جس جملے یا آیت کی بات ہو رہی ہے، ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ رکھنا کہ اس جگہ کے اوپر اس لفظ کا کوئی آلٹرنیٹیو ہی لگا دیں، ہوتا ہے نا. جو اسلامک اسکالرز ہیں یا جو مرضی اسکالرز ہیں، وہ جب اپنی کتابوں کے اندر ان جملوں یا الفاظ کو چینج کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کوئی اس لفظ کا آلٹرنیٹیو ملے، وہ اس کی جگہ پر لکھ دیا جائے جون سے. مگر قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا رکھنا چاہیں یا تبدیل کرنا چاہیں تو جو دنیا کے بڑے بڑے مفسرین اور اسکالرز ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تمام قرآن کا یہ اعجاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اس قرآن کے ایک لفظ کا کوئی بھی آلٹرنیٹیو وہاں پر نہیں لگایا جا سکتا. تمام لغت عرب کو چھان لیں، کوئی بندہ، کوئی اسکالر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس جگہ کے اوپر اچھا یہ لفظ نہیں، اس آیت کے اندر یہ لفظ یہاں ہونا چاہیے تھا اور یہ لفظ وہاں ہونا چاہیے تھا. نہیں، اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کھلا یہ چیلنج کیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر محبوب آپ فرمائیے اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اس کی مثل نہیں لا سکتے. تو یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی ساری دنیا کے اسکالرز مل کر بھی ایک لفظ کو ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا آلٹرنیٹیو بھی کوئی لفظ لغت عرب کے اندر سے نکال کر اس لفظ کی جگہ لگا دیا جائے. ترتیب تو بدلنے کی بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدی یہ کلام پیش کیا، جبکہ آپ امی تھے. بظاہر تو آپ نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں نہ کی تھی، کوئی استاد تو نہیں تھا نا آپ کا، کوئی ٹیچر تو نہیں نہ تھا وہاں پر آپ کا، کسی مکتبے میں آپ لکھنے بھی نہیں گئے، آپ پڑھنے بھی نہیں گئے، کسی مدرسے یا اسکول میں بھی کوئی داخلہ نہیں لیا. تو پھر ایسا کلام آپ کی زبان مبارک سے فی البدی جاری ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام. اب کفار مکہ جو تھے، عرب کے اندر رہنے والے کفار، ان میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو، اور ان میں بھی بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اور بڑے بڑے اسکالرز اور کمال، انہوں نے جب قرآن مجید کو جب پہلی مرتبہ وہ سنا تو وہ قرآن کے اعجاز کو جان لیتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور فوراً مسلمان ہو گئے فوراً. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو بغض اور حسد کی وجہ سے، جو ان کے وجود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، اپنی زبان سے کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے. فار ایگزامپل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی صرف چند آیات سنی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گئے. حالانکہ وہ تو گئے تھے اپنی بہن کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، کہ تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا. مگر جب چند آیات سنی سورہ طٰہٰ کی تو حضور کی بارگاہ میں، حضور کی دہلیز پر حاضر ہو گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے. کیونکہ جو قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. مگر وہ اسلام لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے، جو اپنے کفر کے اوپر قائم رہے، اپنے کفر کے اوپر،
عتبہ جیسے لوگ، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جون سے ہیں، تو ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بنو مخزوم سے اس نے کہا میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے، نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ نے خود اس اور یہ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بنو مخزوم سے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو کسی انسان کا ہے نہ کسی جن کا ہے، اور اس کلام میں شہد کی مٹھاس ایسے ہے جیسے سمندروں کی روانی ہے، اور اس کی بلندی ثمر آور ہے، پھلوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی گہرائی چشموں کی گہرائیوں کی طرح ہے، اور یہ کلام سب کلاموں کے اوپر غالب ہے، اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مگر اس کے باوجود وہ صرف اپنی نفسانی کیفیت اور اپنی حسد کی وجہ سے وہ بندہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ مگر جو ایمان نہیں لائے وہ بھی مانتے تھے کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ پہلی تو جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں تحریف ہو گئی نا، ان میں تحریف ہو گئی۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، پہلی کتابیں تبدیل کر دی گئیں، مگر قرآن کو تبدیل کیا جا سکا ہے آج تک جون سے، اور نہ قیامت تک اس کو تبدیل کیا جا سکے گا، کیونکہ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے اس آیت کے اندر کہ قرآن میں سے کسی لفظ کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا۔ 1500 سال ہو گئے، اتنے دشمن ہر ملک کے اندر اسلام کو ناکام کرنے کے لیے اپنے مشن کے پر کام کر رہے ہیں، مگر آج تک قرآن کے اندر سے نہ وہ کوئی ایک لفظ کم کر سکیں اور نہ کوئی ایک لفظ بڑھا سکیں، ایک لفظ بھی نہیں بڑھا سکے۔ تو یہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں نہ تو ایک لفظ کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ایک لفظ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ قرآن کا محافظ ہے، اللہ، اس میں کوئی صورت بلکہ کوئی آیت بلکہ ایک لفظ بھی اس میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے اندر کتنی تبدیلی کر لی تھی، جو لوگ احادیث اور تفسیریں یا سمانے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے نالج میں ہے کہ کتنی انہوں نے اپنے مقام کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر ان احکامات کی، ان کی سزاؤں کے اندر انہوں نے تبدیلی کر لی تھی۔ اور اس چیلنج کو آج 1400-1500 سال گزر گئے، اسلام کا سخت سے سخت ترین دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت تبدیل کی گئی ہے، جبکہ تورات اور انجیل کے اندر بے شمار بلکہ ان کے اپنے اسکالرز نے، یہود و نصارہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہماری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اصل نسخہ وہاں ہے، اصل نسخہ یہاں ہے، وہ انہوں نے بھی مانا کہ ہماری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، مگر آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی کم و بیش آج بھی کوئی بندہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ قرآن کے اندر ایک سورت، ایک آیت، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، زیر زبر بھی تبدیل ہو سکا ہو۔ زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہوگا، جون سا نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل غیر قرآن اس میں سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قرآن کے اندر
بتایا یہ گیا ہے کہ قرآن مجید میں نہ تو کسی لفظ کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے۔ 1400-1500 سال گزر گئے، کوئی بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن اور منکر جو ان سے وہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت کے اندر تحریف کی گئی ہے، فلاں فلاں آیت کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اور پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا، مگر اب جو نسخے ملتی ہیں اس میں یہ لفظ موجود ہے جو ان سے۔ تو قرآن میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکنے اور نہ زیادہ ہو سکنے، ان دونوں چیزوں کی صداقت جو ہے وہ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ یہ حضور کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام کا کسی فرشتے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر